السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماضی ریس شروع ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں 4 بائکس پیچھے رہ گئیں، اب صرف 2 بائکس بچی تھیں۔ فیصلے کا وقت بہت قریب تھا۔ جیسے جیسے منزل نزدیک آ رہی تھی، سبھی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اچانک ایک بائک جس پر منان علی اور اس کا کزن میثم علی سوار تھے، آگے کی طرف ہو گئی تھی۔ دور کھڑی ذروہ اور وشال کا دل ڈوب گیا تھا۔ ظاہر نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا، گویا دور کھڑی ذروہ کے دل کا حال جان گیا ہو۔ وننگ لائن کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ آر یو ریڈی جگر؟ ظاہر نے بائک کے ہینڈل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے زبریز سے پوچھا تھا۔ یس جگر، آئی ایم آلویز ریڈی۔ زبریز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ ظاہر کے لب مسکرائے تھے اور وہ ہوا کی طرح بائک کو دوڑاتے ہوئے پل بھر میں وننگ لائن کراس کر گیا تھا۔ یہ بس پلک جھپک میں ہوا تھا۔ سب ہک دک رہ گئے تھے، بالآخر جیت ان کا مقدر ٹھہری تھی۔ وننگ لائن کراس کرتے ہی ظاہر اور زبریز نے خوشی سے جھومتے ہوئے ہیلمٹ اتار کر سیلیبریشن کے لیے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا۔ وکٹری کا سائن پاتے ہی دور کھڑے ان کے ساتھیوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ یاہو، ہم جیت گئے! ذروہ نے خوشی سے چلا کر نعرہ لگایا تھا۔ یس یس یس، ہم جیت گئے! ذروہ، مشال اور ذروہ ایک دوسرے کے گلے لگی تھیں۔ فائنلی جیت میرے دونوں بروز کی ہی ہوئی! سائم بھی خوشی سے چلایا تھا۔ ظاہر خان اور زبریز خان ہنستے مسکراتے اب اپنی جیت کا انعام لینے کے لیے ایک جانب بنے اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یاہو، یس وی آر چیمپئنز! اگلے ہی کچھ لمحوں بعد اب وہ دونوں ایک خوبصورتی سی ٹرافی ایک ساتھ تھام کر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ یہ خوشی صرف کچھ وقت کی تھی۔ آج رات کے بعد ان سب کی زندگیوں میں ایک طوفان آنے والا تھا جو سب کچھ تہس نہس کر دینے والا تھا۔ کانٹے تو قسمت میں آنے ہی تھے، پھول جو ہم نے گلاب چنا تھا۔ ووٹنگ کلوز ہو چکی تھی، سب کو ہی اب شدت سے نتائج کا انتظار تھا۔ اب سامنے بنے اسٹیج پر نتائج کا اعلان کیا جانا تھا۔ آنیہ، زبریز اور سائم ایک ہی نشست میں بیٹھے تھے، جبکہ مشال اور ظاہر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ذروہ نے اپنے فیصلے پر عمل کر لیا تھا اور اسی لیے اب اسے مزید یہاں رکنے کا کوئی جواز نظر نہ آیا تھا۔ وہ سائم سے ضد کر کے گھر واپس جا چکی تھی۔ اتحاد پارٹی کے امیدوار ظاہر خان افریدی 3000 ووٹس کی اکثریت سے یہ الیکشن جیت گئے تھے۔ یہ آواز مائک میں گونجی تھی اور لاکھوں لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ وہیں زبریز خان افریدی کا چہرہ ظاہر خان افریدی کی طرف سے ملنے والی اس شکست کے مارے غصے سے سرخ ہوا تھا، جبکہ ظاہر خان کا سر فتح کے احساس بلند ہوا تھا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ انہیں اس جیت پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہے۔ اب ظاہر خان کو مبارکباد دی جا رہی تھی۔ ظاہر خان افریدی سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اب اسٹیج پر آ کر ووٹرز اپنی جیت کے حوالے سے کہیں۔ اس اناؤنسمنٹ پر جیت کی خوشی سے ہمکنار چہرہ، اتنی ہی تنی ہوئی گردن لیے سرشار سا ظاہر خان اب اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا، ایک دل جلانے والی مسکراہٹ زبریز کی طرف اچھالی تھی۔ زبریز نفرت سے اس کی جانب دیکھتا ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آنیہ، مشال اور سائم نے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ جانتے تھے اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ظاہر اب ڈائز پر کھڑا تھا۔ فرسٹ آف آل، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری کے قابل سمجھا۔ مائک میں اس کی غمگین آواز گونجی تھی۔ اس کی آواز پر ہزاروں لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ سب کی مجھ سے وابستہ امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ وہ ٹھہر کر بولتا ہوا اپنے لفظوں کے جادو سے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ سو تھینکس اگین اینڈ ناؤ ایکسکیوز می۔ وہ چند ہی جملوں میں تقریر مکمل کرتے ہوئے سب سے ایکسکیوز کرتا شانے بے نیازی سے چلتا اسٹیج سے اترا تھا۔ اسے آتے دیکھ ہزاروں لوگ اسے مبارکباد دینے اس کی جانب آئے تھے۔ ایکسکیوز می لالا، ہم بھی منتظر ہیں۔ سائم کی آواز پر ظاہر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ رش کے بیچ سے نکل کر بمشکل آگے ہوتے ہوئے سائم کے چہرے پر اس کی جیت کی خوشی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ لالا، آپ جیت گئے! سائم بچوں کے سے انداز میں خوش ہوتا اسے گلے لگنے آگے آیا تھا، مگر ظاہر نے ہاتھ بڑھا کر باقی سب کی طرح اس سے بھی صرف ہینڈ شیک کرنا چاہا تھا۔ سائم، جو کہ کچھ دیر پہلے مسکرا رہا تھا، اس کے اس انداز پر اس کا دل ایک دم سے اداس ہوا تھا۔ اس کی مراہٹ سمٹی تھی۔ ظاہر کے دل کو کچھ ہوا تھا اور آج ظاہر چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں پایا تھا۔ کانگریٹس لالا، سائم نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ سائم، یو آر ریئلی ٹو مچ! اتنی سی بات پر تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے، ظاہر نے سوچتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ آئی لو یو لالا، یو آر دا بیسٹ! سائم سب کچھ بھلا کر اب ظاہر کے گلے لگا بول رہا تھا۔
سائم یار کیا ہو گیا ہے؟ بس ہنی ظاہر نے آہستہ سے کہتے ہوئے اسے دور کیا تھا۔ اسی وقت آنیا اور مشال بھی ان کے قریب آئی تھی۔ کانگریٹس ظاہر لالا، آنیا نے مسکرا کر اسے وش کیا تھا۔ تھینکس آنیا، ظاہر نے صرف اتنا کہا تھا۔ کانگریٹس ظاہر خان، مشال اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ تھینکس مشال خان، ظاہر مبہم سے لہجے میں اسی کے انداز میں بولا تھا۔ لالا، اب آپ کی جیت کی خوشی میں ایک زبردست سی پارٹی تو بنتی ہے۔ سائم چہکا تھا۔ یا آف کورس، وائی ناٹ، تم آج رات اپنے فرینڈس کو خان پیلس میں پارٹی کے لیے انوائٹ کر دو۔ ظاہر خان کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو وہ تینوں مسکرا دیے تھے۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، نو ایکسکیوز می، کہتے ہی وہ بنا کسی کی جانب دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی ظاہر لالا الیکشن جیت کے ذروا، آج رات ان کے جیت کی خوشی میں پارٹی ہوگی۔ ذروا کو سائم کا ٹیکسٹ موصول ہوا، تبھی سے وہ عجیب سے احساسات میں گھری ہوئی تھی۔ تو تم جیت ہی گئے ظاہر خان، ذروا نے دل میں سوچا تھا۔ نہ جانے کیوں دل ہی دل میں لاشعوری طور پر وہ اسی خبر کی منتظر تھی۔ مجھے پتا تھا تم جیت جاؤ گے، تمہیں چاہنے والے تو ہزاروں ہیں، تمہیں جیتنے کے لیے میرے ایک ووٹ کی کیا ضرورت؟ ذروا نے ایک عجیب سے احساس سے دل میں سوچا تھا، مگر میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے اسے ہی ووٹ دیا ہے جو اس کے لائق تھا۔ سوچتے ہوئے ذروا مسکرائی تھی۔ پتھر تھا مگر برف کی گالوں کی طرح تھا، وہ شخص اندھیرے میں اجالوں کی طرح تھا، خوابوں کی طرح تھا، نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا تھا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ وہ مل تو گیا تھا مگر اپنا ہی مقدر، شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا۔ وہ انتہائی خطرناک تیور لیے تقریباً دوپہر 12 بجے کے قریب یونیورسٹی سے واپس آیا تھا۔ وہ اب گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی۔ وہ مسلسل 5 گھنٹوں سے روم میں بند تھا۔ سماہر بیگم اور آنیا کافی بار اسے بلانے آئی تھی مگر زبریز نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ بار بار مایوسی سے ڈور نوک کر کے بالآخر تھک کر واپس جا چکی تھی۔ اس وقت اس کا کمرہ کسی جنگ کا سا میدان محسوس ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ پر موجود اس کے بیش قیمتی پرفیومز اور باقی کا سامان زمین کی زینت بنا ہوا تھا۔ بیڈ شیٹ اور کشنز بھی زمین پر پڑے ہوئے تھے، جبکہ بہت سے قیمتی شو پیس اور بھی کئی چیزوں کو وہ اپنے عناب کا نشانہ بنا چکا تھا۔ زبریز نے جیسے اپنے ہار جانے کا سارا غصہ ان چیزوں پہ اتارا تھا۔ اس وقت تو روم میں اندھیرا کیے روم کے بیچوں بیچ موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ موسم کافی سرد تھا، اس کے باوجود اس کے جسم پر شرٹ ندات تھی۔ اس کے اندر تو گویا آگ لگی ہوئی تھی جس کی تپش کے آگے یہ ٹھنڈ کچھ نہ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا اپنے اندر اٹھتی اس اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا عالیشان کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ الیکشن جیت کر تم نے سب کچھ جیت لیا؟ نہیں ظاہر خان، تم نے میری جیت مجھ سے چھینی ہے، اب میں تم سے تمہاری ہر خوشی چھین لوں گا۔ ابھی تو گیم اسٹارٹ ہوا ہے کزن، میں تمہیں برباد کر دوں گا، سمجھے تم؟ نفرت امیز انداز میں سوچتے ہوئے زبریز غصے سے چلایا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ کچھ دیر نظر انداز کرنے کے بعد بالآخر اس نے کال ریسیو کر ہی لی تھی۔ اگلی طرف سے ملنے والی نیوز سن کر اس کے لبوں پہ شاطرانہ مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اوہ، تو آج رات خان پیلس میں تمہاری جیت کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی ہے؟ اصل مزہ تو اب آئے گا، تمہاری پارٹی میں اگر تمہارا یہ موڈ سپول نہ کیا تو میرا نام زبریز خان نہیں۔ تمہاری خوشیوں بھری شام کو تباہ کرنے کے لیے زبریز خان افریدی ضرور تمہاری پارٹی کی رونق بخشے گا۔ زبریز کا شیطانی دماغ کافی تیزی سے چل رہا تھا۔ خان پیلس کی تو آج شان ہی نرالی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آج ظاہر خان افریدی کی جیت کا جشن جو تھا پورے ہال کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وہاں جلتی مرکری لائٹس نے ہر طرف گویا نور سا پھیلا دیا تھا۔ ہال میں ایک طرف گول ٹیبلز اور چیئرز لگائی گئی تھی، بہت قریب سے گول میز کے گرد سرخ ویلوٹ کے کور والی چیئرز لگی ہوئی تھیں، جبکہ ہر میز پر درمیان میں سرخ تازہ گلاب کے پھولوں کے مہکتے سجے ہوئے گلدستے رکھے ہوئے تھے۔ ان پھولوں کے دل فریب مہک نے ماحول میں لطف سا احساس بکھیر دیا تھا۔ ہال کے بالکل بیچوں بیچ بیش قیمتی فانوس نصب تھا جس کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، جبکہ اس فانوس کے عین نیچے مضبوط گلاس فلور لگا ہوا تھا جس پر پڑی فانوس کی روشنی بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ غرض کہ پورا پیلس روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پارٹی میں لوگ آنا شروع ہو چکے تھے، جبکہ سفیر خان بھی آج فلوکت سارا غصہ بھول کر دل سے بیٹے کی خوشی میں شریک تھے، گویا اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہوں۔ بلوشا بیگم اور نگین بیگم اپنے جاننے والی لیڈیز کے ساتھ ایک سائڈ کھڑی باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ سفیر خان مراد خان اور فرقان خان کے ساتھ کھڑے اپنے حلقہ احباب سے بیٹے کی جیت کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔
سائم اس وقت اپنے یونی فیلوز کے ساتھ کھڑا اپنے لالا کے ہی متعلق باتیں کر رہا تھا۔ بلا شبہ آج وہ بہت خوش تھا اور یہ خوشی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ بلو پینٹ اور وائٹ شرٹ پر بلو ہی کوٹ پہنے، اپنے چاکلیٹ براؤن بالوں کو سٹائل سے سیٹ کیے، مسکرا کر سب کو ویلکم کرتا سائم خان افریدی بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ارے جن کے اعزاز میں یہ پارٹی رکھی گئی ہے، ذرا انہیں بھی تو بلاؤ سائم خان، میسا علی کی آواز پر سائم پلٹا تھا۔ براؤن کلر کے سلیو لیس ٹاپ میں ڈارک میک اپ اور گولڈن براؤن بالوں میں وہ کافی بولڈ لک میں تھی۔ ارے ہاں سائم، کہاں ہے تمہارے لالا؟ ہم بھی ہیں راہوں میں، ایک اور لڑکی شوق انداز میں بولی تو سب ہنس دیے تھے۔ وہ کیا ہے نا گائز، میرے لالا اس پارٹی کے چیف گیسٹ ہیں اور انہی کے لیے تو اسپیشلی یہ پارٹی تھرو کی گئی ہے، اس لیے آپ سب کو ذرا ویٹ کرنا ہوگا، سائم ایک ادا سے بولا تھا۔ شرارتی انداز، مسکراتا لب و لہجہ، وہ کسی بھی لڑکی کی پسند ہو سکتا تھا۔ اسکائی بلو باربی اسٹائل گاؤن جو کہ اس کے قدم چھو رہا تھا میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لائٹ سے میک اپ نے آنیا کی خوبصورتی کو نکھار دیا تھا، جبکہ جویلری کے نام پر اس نے صرف ڈائمنڈ رنگز پہنے ہوئے تھے۔ کمر تک آتے براؤن سلکی بالوں کو اس نے سائیڈ بن کی طرح شکل دی تھی، جس کے اطراف سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ سو آنیا خان، تم پارٹی کے لیے ریڈی ہو؟ اس نے آئینہ دیکھتے ہوئے مسکرا کر زیر لب کہا تھا۔ پنک لپسٹک کو ایک اور کوڈ دے کر آنیا نے اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیا اور مسکرا کر اپنا گاؤن سنبھالتے ہوئے روم سے نکلی تھی، جہاں شہروز خان اور سمہر بیگم خان پیلس جانے کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ظاہر کی طرف سے انہیں ود فیملی انوائٹڈ کیا گیا تھا۔ ٹی پنک کلر کے زمین کو چھوتے ہاف سلیوز گاؤن میں ماہرانہ انداز میں کیے گئے میک اپ میں وہ کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ ٹی پنک کی نفیسی جویلری اس کے نازک سراپے پر جچ رہی تھی، جبکہ کمر سے تھوڑے اوپر آتے گولڈن براؤن بالوں کو اس نے خوبصورتی سے رول کر کے کھلا چھوڑا گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنا گاؤن سنبھالتی وہ سج دھج کے قدم اٹھاتی ہال میں انٹر ہوئی تو سائم اسے دیکھتے ہی اس کی جانب آیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ مشال اس کے قریب آتے ہی ایک ادا سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو میں بتاتا ہوں، پر تم ہو کون؟ ویسے وہ انجان بنا تھا۔ ہیں، حد ہوگی، میں مشال ہوں سائم، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ مشال کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ او تو یہ تم ہو، میں نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں۔ ویسے جب بھی تو میں بولوں کہ آج یہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسنائیں موجود ہیں، ایسے میں یہ چڑیل کہاں سے آ گئی؟ معصومیت سے بولتا سائم اسے تپا ہی تو گیا تھا۔ واٹ؟ تم نے مجھے چڑیل کہا؟ مشال نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ نہیں تو میں نے تو تمہیں یہاں موجود لڑکیوں کو خوبصورت کہا۔ سائم نے جان بچانے کو بات گھمائی تھی۔ میں ہے نا سب سمجھتی ہوں۔ سائم تم سدھر جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، مشال تپے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اسی وقت کچھ مہمانوں کے ساتھ بلوشا بیگم وہاں آئی تھی۔ سو مسز صدیقی، یہ ہے میرا چھوٹا بیٹا سائم خان افریدی۔ بلوشا بیگم نے انہی کی ہم عمر ایک لیڈی کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ ہائے آنٹی، سائم نے مسکرا کر انہیں ہائے کیا تھا۔ ہیلو بیٹا، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے آپ کا بیٹا تو، مسز صدیقی نے اسے جواب دیتے ہوئے بلوشا بیگم سے مسکرا کر کہا تو سائم بھی ہنس دیا تھا۔ تعریف سن کر زیادہ ہی دام نہیں نکل رہے تمہارے؟ مشال نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تو تم کیوں جل رہی ہو جل ککڑی؟ سائم بھی دو بدو بولا تھا۔ تم سے جلتی ہے میری جوتی، مشال کہاں پیچھے رہتی۔ چلو وہی صحیح، جل تو گئی نا۔ سائم نے اسے پھر سے تپایا تھا۔ ویسے ماشاءاللہ آپ کی بہو بھی بہت پیاری ہے، انہوں نے بلوشا بیگم سے بات کرتے ہوئے مشال کی طرف دیکھتے کر کہا تو مشال کو شوق لگا تھا، جبکہ سائم نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ہنسنا بند کرو ورنہ تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے، مشال نے بولتے ہوئے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تھا۔ سائم بس اسے گھور کر رہ گیا تھا، وہ بلوشا بیگم اور مسز صدیقی کی موجودگی میں اسے کچھ بول بھی نہ سکا تھا۔ ارے نہیں مسز صدیقی، یہ میری بھتیجی ہے، ابھی تو میرے بیٹے کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ بلوشا بیگم نے جلدی سے ان کی غلط فہمی دور کی تھی کہ کہیں وہ اور کچھ ہی نہ بول دیں۔ او آئی ایم ریئلی سوری، مجھے غلط فہمی ہوگی، وہ اب شرمندہ ہوئی تھی۔ اٹس اوکے آنٹی، کوئی بات نہیں، سائم نے مسکرا کر کہتے ہوئے ان کی شرمندگی کو کم کرنا چاہی تھی۔ ویسے آپ کا دوسرا بیٹا کہاں ہے جس کے لیے پارٹی رکھی ہے؟ اب وہ ظاہر کے متعلق پوچھ رہی تھیں۔ وہ دن بھر بزی تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہے، بس ابھی آتا ہی ہوگا، بلوشا بیگم نے انہیں مطمئن کیا تھا۔ آئیے ہم وہاں چل کر بیٹھتے ہیں، انہوں نے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو مسز صدیقی ان کے ساتھ چلتی تھی۔ ویسے کیا خیال ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سائم مشال کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کس بارے میں؟ مشال نے حیرانگی سے اسے سوال کیا تھا۔ میری مامی جان کے بہو بننے کے بارے میں، سائم شرارتی آنکھ کا کونا دباتا انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر مشال کا دماغ گھوما تھا۔ ویسے تمہاری یہ بات
सुन कर मैं सोच रही हूँ तुम्हारा गला दबा दूँ। मिसाल खतरनाक वाली इसकी जानिब बढ़ी थी। हाँ, साइम तेज़ तेज़ कदम उठाता वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। हे मॉम डैड, वेट, आई एम आल्सो कमिंग। वो तीनों जो बाहर की जानिब बढ़ रहे थे, इसकी आवाज़ पर इनके कदम रुके थे। सीढ़ियों के करीब ही ब्लैक पैंट शर्ट पर ब्लैक ही वेलवेट का कोट पहने, गोल्डन बालों को जल से सेट किए, अनाबी लबों पर जानदार मुस्कुराहट लिए खुशियों में रचा बसा ज़बरेज़ खान अपने चार्मिंग लुक में बेहद हैंडसम लग रहा था। समाहर बेगम ने दिल ही दिल में अपने लखते जिगर की नज़र उतारी थी। लाला, आप भी हमारे साथ जाएंगे? आनिया ने खुशी और हैरत के मिले जुले तसरात से इसकी जानिब देखते हुए पूछा था। हाँ भाई बिल्कुल, ज़बरेज़ ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। मगर बेटा तुम तो बहुत गुस्से में थे, सो हमने सोचा। समाहर बेगम की बात पूरी ना होने पाई थी कि वो बोल पड़ा। अरे मॉम, मैं क्यों अपने भाई की खुशियों में शामिल ना होऊंगा? मैंने तो माना मैं ये इलेक्शन नहीं जीत सका, मगर मैं ज़ाहिर खान की जीत से सभी तो सेलिब्रेट कर सकता हूँ ना। वो अपने मिजाज के बरखिलाफ नरमी से कहता इन्हें हैरान कर गया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। वो जो दूसरे की खुशियों में खुश होते हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजता है। शिरोज़ खान इसका शाना तपतपाए हुए प्यार से बोले तो ज़बरेज़ ने भला के मासूम चेहरे पर सजाकर जी कहा था। वैसे लाला, आज तो आप बहुत डैशिंग लग रहे हैं। आनिया ने दिल से अपने प्यारे भाई की तारीफ़ की थी। थैंक्स गुड़िया, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, ज़बरेज़ ने बहन की तरफ देखकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। वो तो मैं हूँ ही, मगर लाला मेरे एक बात समझ नहीं। आप आज दोपहर में आपकी और ज़ाहिर आनिया की बात ज़बरेज़ ने काट दी थी। यार गुड़िया, मैं अब इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हैं, ज़बरेज़ मस्तूनी उदासी से बोला था। बल्कि मैं इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हूँ, इसने दिल ही दिल में सोचा था। अरे हमारा बेटा बिल्कुल भी बुरा नहीं, बस गुस्से का थोड़ा तेज़ है, वरना दिल तो हीरा है हमारा शहज़ादा। शेरोज़ खान मुस्कुराते हुए बोले तो ज़बरेज़ को अचानक खांसी का दौरा पड़ा था। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेटा? समाहर बेगम एकदम परेशान हुई थी। अरे नथिंग मॉम, आई एम फाइन। अब चलिए मैं आता हूँ, ज़बरेज़ ने इन्हें मुतमईन किया था। ठीक है, जल्दी आना, हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। शिरोज़ खान बोले तो ज़बरेज़ ने इस बात में सर हिलाया था। उफ़, इनके जाने के बाद ज़बरेज़ ने एक लंबा सांस खारिज किया था। इसके लबों पर एक शतराना मुस्कुराहट थी। ओह गॉड, कितने सवाल करते हैं मेरे पेरेंट्स, इनसे तो बच के रहना होगा, वरना तो तुम तो गए। ज़बरेज़ आहिस्ता से बड़बड़ाया था। बट वेल डन, क्या एक्टिंग करते हो तुम ज़बरेज़ खान, इसने मुस्कुराते हुए खुद को दाद दी थी। सो ज़ाहिर खान, आई एम कमिंग माई डियरेस्ट कज़न्स फॉर मेकिंग योर इवनिंग मोर स्पेशल। यू जस्ट वेट एंड वॉच। तो ज़ाहिर खान, मैं आ रहा हूँ मेरे प्यारे कज़न, तुम्हारी शाम को और भी ख़ास बनाने, बस तुम इंतज़ार करो। इसने नफ़रत से सोचा था और एक शौक़ सी धुन गुनगुनाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा था। वो काफ़ी देर से तज़ब्ज़ब में थी। साइम के काफ़ी मैसेजेस आ चुके थे कि अब तक वो नीचे क्यों नहीं आए, मगर इसने कोई जवाब न दिया था। अब के तो इसका बाकायदा धमकी वाला मैसेज आया था, तुम अगर अगले 20 मिनट में नीचे ना आई तो मैं मम्मी जान के साथ ऊपर आ जाऊंगा, फिर वो तुम्हें लिए बिना वापस नहीं आएंगी। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम पर है। इसके इस दोस्त भरे अंदाज पर ज़रवा हंस दी थी। मैं बस आ रही हूँ, इसने कुछ सोच के टाइप कर ही दिया था। वो जानती थी वो नहीं जाएगी तो सब परेशान हो जाएंगे, और फिर ज़ाहिर खान को चाहे इससे कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, मगर वो बाकी सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए कुछ सोच कर वो अपना ड्रेस लेके फ़्रेश होने चल दी थी। अरे आ गए आप लोग, आपका ही तो इंतज़ार था भाई साहब। शिरोज़ खान और समाहर बेगम को देखते ही फुरकान खान सबसे पहले आगे बढ़े थे। हाँ बस भाई, आपके भांजे साहब ने थोड़ी देर करवा दी, वो हंसकर कहते हुए फुरकान खान से बिलगीर हुए थे। और डैड आप भी ना। इनकी बात पे ज़बरेज़ ने मुंह बनाया था। इसे मुंह फुलाए देख सब हंस दिए थे, और जबकि अब बाकी सब भी शिरोज़ खान से मिल रहे थे। समार बेगम अपने तीनों लल्ला से मिलकर अब बलूशा बेगम और नगीन बेगम की जानिब बढ़ गई थी। आनिया मिशाल को देकर इसके पास चली गई थी, जबकि ज़बरेज़ खान भी सबसे मिलकर अब अंदर की जानिब बढ़ गया था। ब्लैक कलर की नेट फेरी स्टाइल फ्रॉक जो कि कदम छूती थी, इसकी दूधिया रंगत और नाजुक और दिलकश सराहे पर बेहद जच रही थी। लाइट नफासत से किए गए मेकअप पर रेड लिपस्टिक लगाए वो बेहद हसीन लग रही थी। इस पर इसके होंठ के ऐन नीचे मौजूद स्याह तिल इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता था। इसके नाक में मौजूद डायमंड की नोज़पिन इसके सही चेहरे को एक अलग ही झला बख्श रही थी, जबकि अपने घने लंबे खूबसूरत सुनहरी बालों को इसने खुला छोड़ दिया था। इसके तैयार होने के बाद एक नज़र खुद को आईने में देखते हुए अपने गले में मौजूद ZK के लॉकेट को छुआ था, तो इसके लबों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि इस गाल पर पड़ते डिम्पल भी मुस्कुरा उठे थे। वो आज सही मायनों में किसी शायर की खूबसूरत गज़ल लग रही थी। खूबसूरत गज़ल जैसा है इसका चांद सा चेहरा, खूबसूरत गज़ल जैसा है इसका चांद सा चेहरा,
نگاہیں شعر پڑھتی ہیں تو لب ارشاد کہتے ہیں۔ سائم، مشال، آنیہ اور زبریز ایک ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اسی وقت بلیک جینس پر بلیک شرٹ اور گرے کلر کا خاکی کوٹ پہنے اپنے بھورے بالوں کو جلد سے سیٹ کی ایک شان سے سیڑھیوں سے اترتا ظاہر خان افریدی ان سے کچھ فاصلے پر آ کر رکا تھا۔ بے شمار نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں، جس میں سے کچھ میں حسد تھا تو کئی نظریں رشک کیے ہوئے تھیں۔ اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ بلا شبہ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی سمندر سی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا، میں حال کے بیچوں بیچ کھڑا وہ آج اس محفل کی جان بنا ہوا تھا۔ آؤ سناؤ تمہیں قصہ اس شخص کا۔ بتاتی ہوں تمہیں وہ شخص کیسا تھا۔ گلاب کے شجر کی مانند لگتا تھا، خزاؤں میں موسم بہار جیسا تھا۔ اس کے ہونے سے رقص کرتی تھی خوشیاں، اس کی باتیں دل فریب، اس کی مراحت دل و جان۔ جیسے ہو ہر سو جشن بہاراں، اداس چہروں پہ مسکراہٹ کے پھول کھلا دے، بے رونق محفل میں اپنی آمد سے روشنیاں بکھیر دے، چار چاند لگا دے۔ خوبصورت دل کا مالک، وہ انمول سا شخص، با کمال سا شخص، حسن و وجاہت میں وہ بے مثال سا شخص، بے رنگت زندگی میں بہاروں جیسا ہے۔ سنو وہ شخص ایسا ہے، کسی کہانی کے شاہکار کرداروں جیسا ہے۔ اسپیشل ایپی۔ اسے دیکھ کر زبریز خان کے دماغ میں ایک خیال تیزی سے آتا کہ وہ اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ظاہر خان بھی اپنی مخصوص شاہانہ چال چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ ظاہر اب بالکل زبریز کے سامنے کھڑا تھا۔ تو تم بھی یہاں موجود ہو، اٹس امیزنگ، ظاہر خان بظاہر مسکرا کر بولا تھا۔ ہاں بالکل، تمہاری جیت کا جشن ہے، مجھے تو آنا ہی تھا، میرے بنا تو یہ محفل ادھوری ہوتی ڈیئر کزن، زبریز خان نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے جواب دیا تھا۔ ویسے مجھے تو لگا تھا تم کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہوں گے اور اپنی ہار کا ماتم منا رہے ہوں گے، مگر تم تو انتہائی بے شرم نکلے۔ مجھ سے اتنی بری طرح شکست پانے کے باوجود منہ اٹھا کر میری ہی جیت کے جشن میں چلے آئے۔ نہایت کوئی بغیرت مٹی سے بنے ہو تم۔ زبریز خان لفظ تھے کہ شعلہ۔ ظاہر خان ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے حد تک امیز انداز میں زبریز خان کو سر تا پاں سلگا گیا تھا۔ مارے غصے کے زبریز کا خوبرو چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا تھا اور بولا تو ظاہر سلگ ہی اٹھا تھا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ سامنے بھی زبریز خان تھا جو اسی کے مقابل کو لاجواب کرنے میں کوئی ثانی ناز رکھتا تھا۔ تم نے ابھی صرف ایک بازی جیتی ہے، پوری جنگ ابھی باقی ہے ڈیئر کزن، اور وہ دراصل کیا ہے نا، میں جو کرتا ہوں نا اس کے پیچھے خاص وجہ ہوتی ہے۔ تمہاری طرح جوش میں ہوش گنوا کر بے وقوفوں والی حرکت کرنا زبریز خان کی سرشست میں نہیں، اور جو میں آج کرنے والا ہوں نا، اس سے یقیناً تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوگی۔ اس لیے جتنا اچھلنا ہے اچھل لو، جتنی خوشیاں منانی ہے منا لو، کیونکہ کچھ ہی دیر میں تمہاری یہ جو مسکراہٹ ہے نا وہ میں چھین لوں گا اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ زبریز خان نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا۔ ایک دم سے ظاہر کی رگیں تنی تھی، مگر وہ فی الحال صرف اتنا بولا تھا، وی ول سی۔ ظاہر نے لاپرواہی سے کہا تو زبریز نے اچانک اس سے بلگیر ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے والوں کو وہ دونوں بہت گہرے دوست معلوم ہوتے تھے جو ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف تھے۔ یس ڈیئر کزن، وی ول سی، اب اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے سائم، آنیہ اور مشال نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر آج ان کے بیچ کوئی جنگ نہ چھڑی تھی۔ انہیں باتوں میں مصروف دیکھ وہ لوگ بھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، اب کوئی ان کی جانب متوجہ نہ تھا۔ ہٹو پیچھے ایڈیٹ انسان، ظاہر نے اسے ایک جھٹکے سے الگ کیا تھا۔ ہاں ہاں، تم تو ابھی سے ڈر گئے۔ زبریز ہنسا تو ظاہر تپ گیا تھا۔ سوچو تمہاری نون سینس، وہ کہتا ہوا اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھا تھا۔ اوہ واؤ لالا، یو آر لکنگ سو ڈیشنگ، سائم نے اسے دیکھتے ہی دل سے تعریف کی تھی۔ تھینکس، ظاہر نے مقصد اتنا کہنے پر اتفاق کیا تھا۔ اسی وقت سائم کا موبائل بجا تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آنیہ دوپہر والی بات کی وجہ سے ظاہر سے مخاطب نہ ہوئی تھی، جبکہ مشال کھل کر اس سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ سب بہت خوش تھے کیونکہ آج ظاہر خان اور زبریز خان کی بائیک ریس جیتنے کی خوشی میں ان کے فارم ہاؤس پر ایک بے حد شاندار پارٹی رکھی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آج رات 12 بجے ظاہر خان کی برتھ ڈے بھی تھا، جسے وہ پانچوں مل کر یادگار بنانا چاہتے تھے۔ ان کا پلان آج رات پارٹی کے بعد 12 بجے پوری فیملی کے ساتھ ظاہر کو برتھ ڈے وش کرنے کا تھا۔ ظاہر اس پلان سے بے خبر تھا۔ مشال، آنیہ، ذروہ اور سائم نے پوری فیملی کو اپنے پلان کا بتایا تو سب ہی بڑوں نے ان کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ آج قسمت ان کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلنے والی ہے۔ ظاہر بھی اپنے روم میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ زبریز کا میسج دیکھ کر اس نے جلدی سے اوپن کیا تھا، مگر جلدی فارم ہاؤس آ جا، میں ویٹ کر رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ زبریز، اسے اس وقت کون سا کام پڑ گیا جو ٹائم سے پہلے بلا رہا ہے؟ یہ تو ایک گیٹ ٹوگیدر ہے، اس لیے سب وقت پر ہی آئے گا، پھر کوئی
کام بھی نہیں تو زبریز ابھی سے وہاں کیا کر رہا ہے؟ خیر اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ ظاہر میسج پڑھتے ہی باہر کی جانب بڑھا تھا، کچھ سوچ کر بائک کی کیز اٹھا کر فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا تھا۔ کمینہ اب مجھے ملا کر خود غائب ہے۔ اس نے فارم ہاؤس کا مین گیٹ اپنے پاس موجود کیز سے کھولتے ہوئے سوچا تھا۔ ظاہر جب فارم ہاؤس پہنچا تو شام کے 6 بج رہے تھے، یعنی پارٹی شروع ہونے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ وہ ساری لائٹس آن کرتا ایک روم کی جانب بڑھا تھا۔ یہ روم اس کے ہی زیر استعمال تھا، وہ جب بھی آتا تھا یہیں رکتا تھا۔ ظاہر نے جب روم کا دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ روم بے حد خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، ہر طرف گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے ہی ٹیبل پر ایک کارڈ رکھا ہوا تھا۔ ظاہر نے قریب جا کر اسے اٹھایا۔ آج رات 12 بجے تیرا برتھ ڈے ہے، مگر میں سب سے پہلے تجھے وش کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ چھوٹا سا سرپرائز تیرے لیے، ساتھ ہی ایک گفٹ باکس اور ایک چاکلیٹ کیک رکھا تھا۔ ظاہر نے اسے اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا تو اس کی نظر اپنے فیورٹ چاکلیٹ کیک پر پڑی تھی۔ ظاہر نے گفٹ کھولنے سے پہلے کیک کا پیس کاٹ کر منہ میں رکھا تو کچھ ہی دیر میں اسے زور کا چکر آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گرا تھا۔ وقت نے اپنی چال چل دی تھی۔ ابھی وہ اپنی فراق کا گیئر سنبھالتے روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک ساری لائٹس آف ہو گئی تھیں۔ یا اللہ، اب یہ لائٹس کو کیا ہو گیا؟ ضروا نے خوف سے سوچا اور وہیں رک گئی تھی۔ اسی وقت ایک مضبوط مردانہ ہاتھ نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ضروا کسی ٹوٹی شاخ کی طرح اس شخص کے سینے سے جا لگی تھی۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ خود کو اس شخص کے حصار میں دیکھ کر مارے خوف کی اس کی چیخ نکلنے کو تھی۔ اس سے پہلے ہی مقابل اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ ڈر کے مارے ضروا تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا نازک وجود لرز رہا تھا، جبکہ ہنزل گرین خوبصورت آنکھوں میں خوف کی لکیر تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بری طرح چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا اور وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے چکراتے ہوئے سر کو تھامتے ہوئے سوچا تھا۔ اسی وقت ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، ہے ظاہر، ہاؤ آر یو؟ اتنی بولڈ سی لڑکی اس کے قریب بھی برجمان تھی اور اس سے اس طرح حال چال پوچھ رہی تھی گویا برسوں کی سنا شاہی ہو۔ ظاہر خان جو کہ غنودگی کی سی کیفیت میں تھا، اسے سامنے دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا اور وہ فوراً ہوش میں آیا تھا۔ وہ لڑکی ریڈ سلیو لیس اور قدرے گہرے گلے والے ٹاپ میں ملبوس تھی، جو کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز کو کھل کر نمایاں کر رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ اب وہ بے حد اپنائیت سے اسے پوچھ رہی تھی، ہے یو، ہاؤ آر یو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ ظاہر کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ مجھے تو زبریز خان نے یہاں بھیجا ہے تمہیں برتھ ڈے کا سرپرائز دینے کے لیے۔ آئی ایم یور گفٹ ہنی۔ وہ لڑکی پل بھر کو تو گڑبڑائی تھی، مگر پھر سنبھل کر بولتے ہی اس کے شانے سے لگی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می یو، ظاہر چلایا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اب وہ شخص ضروا کو کھینچتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ضروا اس کے ساتھ کسی بے جان شے کی مانند گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ کمرے کے سامنے پہنچتے ہی اس شخص نے ایک جھٹکے سے ضروا کو اندر دھکیلا تھا اور خود بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا اور کمرے کو لاک کیا تھا۔ کون ہو تم؟ ضروا نے سنبھلتے ہی چلا کر پوچھا تھا۔ اسی وقت لائٹس آن ہوئی تھیں۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ضروا کو شوق لگا تھا۔ مجھے آپ سے اس قدر گھٹیا حرکت کی امید نہ تھی، آپ انتہائی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زبریز خان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی تھی، ہے یو جسٹ شٹ اپ۔ زبریز خان دھاڑا تھا۔ وہ پل بھر میں فاصلہ مٹاتے اس کے قریب آیا تھا۔ ضروا اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ زبریز نے دلچسپی سے اس کا سجا ہوا روپ دیکھا تھا۔ اس سے اس قدر خطرناک تیور دیکھ کر ضروا سہم سی گئی تھی۔ پلیز دور ہٹیے۔ ضروا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ زبریز یکدم ہوش میں آیا تھا اور پیچھے ہٹا تھا۔ اب بہت گھٹیا، اس کی اس بات زبریز نے سختی سے کاٹ دی تھی۔ شٹ اپ! کون سے گھٹیا پن کے مظاہرے کر دیے میں نے تمہارے ساتھ؟ ہاں؟ زبریز دھاڑا تھا۔ اس کی تیز آواز اور سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ ضروا کی بولتی بند ہوئی تھی، جبکہ زبریز خان مڈیاں پیچھے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایسا بول دے جس سے ضروا اس سے بدگمان ہو جائے اور اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے، اور وہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو بھی گیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جب وہ دوبارہ ضروا کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور لہجہ پہلے کی نسبت کافی حد تک نرم تھا۔ دیکھو، میں تو بس موم کے کہنے پر تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ صرف اسی وقت لائٹس آف ہو گئی اور تم چیخنے والی تھی، سو اس لیے تمہیں روکنے کے لیے یہ کرنا پڑا، مگر میرا ارادہ ہرگز بھی غلط نہ تھا۔ اب وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے دھیمے لہجے میں بولتا ہوا اسے مطمئن کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کے ضروا کچھ پل کو تو خاموش رہی تھی، اور اب تم پر ایسے الزامات لگاؤ گی تو مجھے غصہ تو آئے گا ہی نا۔ زبریز پر انتہائی چالاکی سے جال بن رہا تھا، مگر آپ نے بالکل بھی اچھا طریقہ استعمال نہیں کیا زبریز۔ ضروا نے بھی ساختہ اس سے شکوہ کیا تھا۔ اچھا یار، غلطی ہو گئی، میں بس جلدی میں تھا، اب چل بھی لو نا، موم ویٹ کر رہی ہوں گی، زبریز نے شرمندگی سے کہتے ہوئے آخر میں سماہر بیگم کے نام کا سہارا لیا تھا۔ ضروا کچھ سوچ کر اس کے ساتھ چل دی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی پوری
पूरी अफरीदी फैमिली रूम में इंटर हुई थी, साथ ही आनिया, जबरेज़ खान, समाहर बेगम और शहरोज़ खान भी थे। इन्हें देखकर ज़ाहिर के चेहरे का रंग उड़ा था और वो बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, जबकि दूसरी तरफ इन सब का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। इसे इस तरह देखकर सभी शौक़ी से कैफियत में थे। कमरे का नक्श चीख कर सब कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था, जिसे वहाँ मौजूद किसी भी शख्स का दिल मानने को तैयार न था, मगर आंखों देखा झुठलाना भी तो नामुमकिन था। जबकि आज ज़ाहिर खान बिना किसी जुर्म के अपने प्यारियों के सामने मुजरिम बन गया था। ज़ाहिर ने पास करी शर्ट जल्दी से जिस्म पर डाली थी और उल्टे सीधे बटन बंद किए थे। सबसे पहले सफ़ीर खान होश में आए थे। ज़ाहिर खान, अफरीदी, तुम इस कदर घटिया निकल जाओगे तो हमें तुमसे ये उम्मीद न थी। सफ़ीर खान की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी थी। ज़ाहिर फ़ौरन अपनी जगह से उठा था। नहीं बाबा जान, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ मेरी बात तो सुने। ज़ाहिर दौड़कर इन तक आया था, जबकि नीलम नामी वो लड़की अब मज़े से ये तमाशा एंजॉय कर रही थी। बस हमें कुछ नहीं सुना। तुम जिस कदर घटिया और गिरी हुई हरकत कर चुके हो, इसके बाद हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। खान, आप एक दफ़ा इसकी बात तो सुन लें। बुलुशा बेगम ने बेटे की हमायत की थी। बस बुलुशा, तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारे ही लाड का नतीजा है जो ये इतना बिगड़ा है। सफ़ीर खान घबराकर बोले थे। बुलुशा बेगम को यकलख्त चुप लगी थी। वो इनकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। ज़ाहिर, ये सब क्या है, प्लीज़ बोल दो, ये सब झूठ है। ज़बरेज़ अजीब सी कैफियत में था। समाहर बेगम भी लाडले भतीजे को इस हाल में देखकर बेयकीनी के से आलम में थी। तुम खामोश रहो ज़बरेज़, ज़ाहिर ने इश्तियाल अमेज़ अंदाज में कहते हुए एक ज़हर खंदा निगाह ज़बरेज़ पर डाली थी। ज़बरेज़ खामोश हो गया था। लाला, ये लड़की झूठी है, मैं जानता हूँ, मेरे लाला कुछ भी नहीं कर सकते। साइम तड़प कर इस तक आया था। विशाल और आनिया भी एक तरफ खड़ी थी, मगर इनमें कुछ बोलने की हिम्मत न थी, जबकि ज़रवा तो हनूज़ गुमसुम सी थी। भाभी बेगम, संभालिए खुद को। नगीन बेगम फ़ौरन जिठानी के करीब आई थी। बाबा, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया बाबा जान, बल्कि मुझे तो ज़बरेज़ ने यहाँ बुलाया था। ज़ाहिर खान अपनी सफाई में जल्दी जल्दी बोलता हुआ इन्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिला रहा था, जबकि ज़बरेज़ हैरानगी से अपना नाम सुन के आगे आया था। खामोश, बेशरम, नाहंजाज़, पहले खुद गलती करते और अब इल्ज़ाम इस कदर इस बेकसूर बच्चे को दे रहे हो। अब एक लफ्ज़ भी मज़ीद तुमने ज़बरेज़ के बारे में कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। सफ़ीर खान इंतहाई गुस्से में बोले थे। ये क्या कह रहा है तू? ज़ाहिर, झूठ बोलना बंद कर। ये थी तेरी दोस्त थी तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा? मैंने कभी सोचा ना था। ज़बरेज़ तहशमेज़ अंदाज में चिल्लाया था। बस ज़बरेज़, बंद कर ये ड्रामा, ये सब तेरा किया धरा है, अब तो चुप हो जा। और कितना गिराएगा मुझे? तो सबकी नज़रों में तो दोस्त की शक्ल में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे आज पता चला। ज़ाहिर चीखा था। आप सब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं। ज़ाहिर अब दीवानावार यहाँ वहाँ घूमता हुआ अपनी सफाई पेश कर रहा था। चचा जान, आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आपका ज़ाहिर हूँ, आप बताएं ना बाबा को, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमें अपनी तरबियत पर पूरा इससे पहले कि इनकी बात मुकम्मल होती एक बार फिर से सफ़ीर खान का ख़ानदानी जलाल ओद में आया। हाँ खान, प्लीज़ एक बार इसे कुछ कहने का मौका तो दे। बुलुशा बेगम फिर से बोली थी। जो कभी भी इस नाफरमान की बात सुनेगा, आज से इसके लिए हम मर गए। खासकर ये बात बुलुशा बेगम आपके लिए है। आज आप हमें चुनेंगी या बेटे को, ये आपके हाथ में है। सफ़ीर खान की नफ़रत भरी आवाज़ पर कुछ कहते हुए मुराद खान खामोश हुए थे। इनकी बात सुनकर बुलुशा बेगम का दिल लर्ज़ उठा था और वो मुश्किल उन्होंने ज़ाहिर के इशारे पर ही बिलाकर शोहर को चुना था। ज़ाहिर की नज़रों में इनके लिए कोई शिकवा न था। चचा प्लीज़। ज़ाहिर अब वो मुराद खान को मिन्नत पर उतर आया था। मुराद खान और फुरकान खान ने मजबूरन निगाहें फेर ली थी, जबकि बाकी सबकी ज़ुबान पर भी ताला लग गया था। बाबा जान, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन तो करें। ये सब ज़बरेज़ का। ज़ाहिर की बात अधूरी रह गई थी जब सफ़ीर खान का हाथ उठा था और इसके गाल की बजाय दिल पर शायद किसी कभी ना मिटने वाले निशानात छोड़ गया था। इनके इस इक़दाम पर वहाँ मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया था, जबकि बुलुशा बेगम बेजान सी हुई सोफ़े पर ढह सी गई थी। ज़ाहिर की हालत पर सबका दिल दुख रहा था, मगर किसी की भी हिम्मत न थी अपने इन बाप बेटे के बीच बोल सके। जबकि ज़ाहिर हैरत और गम के मिले जुले तसरात लिए गाल पर हाथ रख के खड़ा सफ़ीर खान को देख रहा था। बाबा जान, आपने वो कुछ बोल भी न पाया था। इसे इस थप्पड़ से ज़्यादा सफ़ीर खान की बेतबारी का दुख था जिसने इसे तोड़ दिया था। पप्पा, आप तो जानती हो ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपका ज़ाहिर ऐसा गिरा हुआ नहीं हो सकता है ना पप्पा जान? इस ज़ाहिर ने आखिरी सहारा ढूंढा था। हाँ मेरे बच्चे, मेरी जान, आपकी पप्पो को आप पर पूरा यकीन है। कोई कुछ भी कहे, मैं आपके साथ हूँ। कब के खामोश खड़ी समाहर बेगम तड़प कर इसके पास आई थी। मॉम, आप इस धोखेबाज का साथ कैसे दे सकती हैं? ये मेरे ख़िलाफ़ बोल रहा था। ज़बरेज़ तो गोया आग बगोला हुआ था।
چپ کرو زبریز، اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے میں ظاہر کے خلاف نہ سنوں۔ تم نے کچھ تو کیا ہوگا ورنہ ظاہر تمہارا نام کیوں لیتا ہے، جبکہ تم دونوں تو پکے دوست تھے۔ سماہر بیگم تقریباً چلا کر بولی تھی۔ زبریز خان ماں سے بدگمان ہوتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں نا؟ آپ ایسا کریں، آپ اس سے پوچھ لیں، یہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسے زبریز نے بھیجا ہے۔ اے لڑکی بتاؤ انہیں۔ ظاہر نے ان کے کہتے ہوئے نیلم کو بھی مخاطب کیا تھا۔ سوری بٹ میں اسے نہیں جانتی، وہ لڑکی کہتے ہی اپنا بیگ اٹھا کر سینڈل ٹک ٹک کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ زبریز خان نے ایک طنز بھری نگاہ ظاہر خان پر ڈالی تھی۔ ہے یو لائر، اسٹاپ اٹ، ظاہر نے اس لڑکی کو آواز دی تھی، مگر وہ جا چکی تھی اور جاتے جاتے ظاہر سے اس کے اپنوں کا ساتھ چھین کر لے گئی تھی۔ ظاہر خان اب بھی کچھ باقی بچا ہے؟ سفیر خان نے اس کی طرف دیکھ کر طنزے انداز میں پوچھا تھا۔ ظاہر کا سر جھک سا گیا تھا۔ چاہے جو بھی ہو، میں اپنے پارٹنر کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، ایک آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ ایک امید کی کرن ظاہر خان کے ارد چمکی تھی۔ ضربہ، وہ پکارتا ہوا ضربہ کی طرف بڑھا تھا۔ ضربہ پلیز تم انہیں بتاؤ، میں ایسا نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، تم جانتی ہو نا؟ ظاہر اسے بازو سے تھام کر پوچھتا ہوا آج اپنے پارٹنر سے اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ ظاہر کیوں اس معصوم کو اپنے اس گندے کھیل میں گھسیٹ رہے ہو؟ اسے تمہارے اس کے فریب کی کچھ بھی سمجھ نہیں۔ پلیز ضربہ، اسے دور رہو، چھوڑو اسے۔ زبریز غصے میں بولتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ تم دور رہو میرے معاملے سے، دھوکے باز انسان، تم نے کر لی نا اپنی آئی، اب خاموش رہو ورنہ میں بھول جاؤں گا تم میرے کیا لگتے ہو۔ ظاہر ضربہ کو چھوڑ کر غصے سے سرخ ہوتا چہرہ لیے نفرت سے کہتا ہوا اس کی جانب مڑا تھا۔ او یو جسٹ شٹ اپ یو لوزر، زبریز چلایا تھا۔ یو شٹ اپ یو چیٹر۔ ظاہر کی آواز اس سے کہیں زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ خدا کے واسطے چپ کر جائیں آپ دونوں، اور زبریز آپ تو چپ ہی رہو، اگر آپ نے مزید کوئی بکواس کی میرا منہ دیکھیں گے آپ سمجھے۔ سماہر بیگم کی نم ہوتی آواز پر ظاہر ڈھیلا پڑا تھا، جبکہ زبریز دانت پیچتا ہوا خاموش ہو گیا تھا۔ ضربہ تم بول کیوں نہیں رہے؟ پلیز ضربہ بولو، تم تو سب جانتی ہو نا؟ ظاہر اب کی نرمی سے ضربہ سے پوچھ رہا تھا۔ ضربہ بتا دو اسے کہ تم اس سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ گھٹیا انسان تم سے بات کرنے کے لائق نہیں۔ زبریز نے چپ نہ رہا گیا تو پھر سے نفرت سے بول پڑا تھا۔ میری پارٹنر ایسی نہیں کہہ سکتی ہے نا ضربہ، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ ظاہر زبریز کو نظر انداز کرتا ہوا پر امید نگاہ ضربہ پر جمائے اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ بولو نا ضربہ، تم بتا رہی تھی نا اس دن کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ۔ زبریز خان نے پچھلی بات کا حوالہ دیا تھا جو ضربہ نے اسے بتائی تھی جب منان نے اس کا راستہ روکا تھا۔ بس زبریز خاموش۔ زبریز کے برابر کھڑی سماہر بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا جسے شیروز خان نے روک لیا تھا۔ سماہر یہ کیا کر رہی ہو، ہوش میں آؤ، شیروز خان غصے سے بولے تھے۔ آپ اپنے لاڈے کو چپ کروائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سماہر بیگم اس وقت صرف ظاہر کی خان کی پھپھو جان تھی۔ زبریز نے خونخوار نظریں ظاہر کو گھورا تھا مگر بولا کچھ نہ تھا۔ آپ اس قدر گرے ہوئے ہوں گے میں نے سوچا نہ تھا۔ زبریز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ تو مجھ سے بات کرنے کے بھی لائق نہیں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی خان، چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ آواز ضربہ خان کی تھی۔ بس اسی آواز پر ظاہر خان افریدی کا دل ڈوبا تھا جب ایک فتح مند سی مسکراہٹ زبریز خان کے چہرے پر آمد آئی تھی۔ سن لیا، ضربہ بیٹی نے بھی اپنا جواب دے دیا ہے، اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے ظاہر خان، میرے گھر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں، میں تمہیں اس گھر میں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ بے اعتباری بھری آواز اس کے بابا جان کی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا ظاہر خان کے لیے، اب وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ ظاہر خان نے ایک شکوہ کناں سامنے کھڑی ضربہ خان افریدی پر ڈالی تھی جو اس کی سب سے پیاری دوست تھی، جس پر اسے سب سے زیادہ مان تھا۔ آج اس نے بھی اسے مجرم ٹھہرا دیا تھا، جبکہ شکوہ تو اسے زبریز خان سے بھی تھا، کیونکہ زبریز خان وہ شخص تھا جس پر ظاہر خان خود سے بڑھ کر یقین کرتا تھا اور اسی نے ظاہر کو دھوکہ دے دیا تھا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے باری باری زبریز اور ضربہ کی جانب دیکھا تھا۔ کیا نہ تھا اس کی نگاہوں میں دکھ، شکوہ، درد، بے بسی، غصہ، ٹوٹے ہوئے اعتبار کی کرچیاں۔ ظاہر کی اس ایک نظر نے ضربہ کو اندر سے لرزا کے رکھ دیا تھا۔ ضربہ کو اس پل شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، مگر اب پچھتاوے کا وقت گزر چکا تھا، جبکہ احساس تو زبریز کو بھی ہوا تھا، مگر اپنی موم کے لفظ یاد کر کے احساس پل بھر میں زائل ہوا تھا۔ ظاہر خان غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے ایک نگاہ غلط ان میں سے کسی پر بھی ڈالے بنا اپنا بیگ اور بائک کی کیز اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سائم اور آنیہ اس کے پیچھے آئے تھے مگر وہ جا چکا تھا، وہ سب ان سے دور چلا گیا تھا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر پیچھے کئی لوگوں کو پچھتاوے نے آن گھیرا تھا سوائے زبریز خان کے، کیونکہ ظاہر کی وجہ سے زبریز خان کی موم نے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، اسی لیے اس کے جانے سے اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔
وہ خوش تھا یہ سوچے بنا کہ آج اس نے اپنا سب سے بہترین دوست کھو دیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ گمسم سے تھے، مگر وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ بے شک آج قسمت نے ظاہر کا ساتھ نہ دیا ہو، مگر آنے والا وقت ظاہر خان کا تھا، جس پر صرف اس کی حکومت ہونی تھی۔ وہ بے گناہ تھا، یہ وقت سب کو بتانے والا تھا۔ قسمت بھی آج پہلی بار اداس کری تھی، اسے بھی جیسے ظاہر کے بے گناہ ہونے پہ یقین تھا۔ بے شک وقت کا پاسا پلٹنے والا تھا، سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ان سب کی زندگی کا ایک باب ختم ہوا، دوسرا باب شروع ہوا تھا، وہ باب جو داستان عشق لکھنے والا تھا۔ منتصر تھے وہ میرے زوال کے، میرے اپنے بھی تھے کمال کے۔